بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ سن 1993 کی بات ہے جب ایک امریکی طالب علم نیو یارک سے روانہ ہوتے ہیں اور افریقہ کے ایک ملک گھانا پہنچتے ہیں۔ یہ ایک فل برائٹ امریکی اسکالر تھے اور ان کی منزل یونیورسٹی آف گھانا کا کیمپس تھی۔ یہ اسکالر اس یونیورسٹی میں کچھ عرصہ قیام کر کے جدید ٹیکنالوجیز کے سماجی اور معاشرتی اثرات کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے، اور گھانا جیسا پسماندہ ملک جہاں ان دنوں ان نئی ٹیکنالوجیز کی آمد کی چاپ سنائی دے رہی تھی، ان کے کام کے لیے ایک پسندیدہ ترین جگہ تھی، اور وہ آسانی سے اس معاشرے پر مستقبل میں جدید ٹیکنالوجیز کی وجہ سے آنے والی تبدیلیوں کی پیشگوئی بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے کام کی شروعات کریں، انہیں امریکہ میں مقیم اپنے دوستوں سے رابطہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھرپور کوشش کے بعد پورے علاقے میں وہ ایک پوشیدہ سی عمارت میں ایک سست رفتار انٹرنیٹ کنیکشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کنیکشن ان کے دوستوں سے رابطہ تو کروا دیتا ہے، لیکن یہی انٹرنیٹ اور گھانا کے لوگوں کے طرز زندگی سے ٹپکتی غربت ان کے ذہن میں کئی سوالات بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ سب سوالات مل کر ان کے ذہن میں ایک نئے اور اچھوتے خیال کا تانا بانا بھی بن دیتے ہیں، اور یہی اچھوتا خیال انہیں بعد میں 21ویں صدی کا بہترین سماجی خدمات کا سائنسدان بھی بنوا دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، ہماری کامیاب جوان سیریز کے یہ آج کے ہمارے تیسرے سائنسدان ہیں، جن کا نام پروفیسر ایتھان زکرمین ہے۔ یہ 1993 میں ولیمز کالج امریکہ سے فلسفی میں BA کرتے ہیں، اور پھر اسی سال PhD کے لیے اپنی بہترین تعلیمی صلاحیتوں کی بنیاد پر فل برائٹ اسکالر کے طور پر بھی چن لیے جاتے ہیں۔ یہ دوران PhD جدید ٹیکنالوجیز کے معاشروں پر ممکنہ اثرات پر تحقیق کرتے ہیں، اور PhD کرنے کے فوراً بعد اپنے ہی ایک آئیڈیا کی بنیاد پر tripod.com نامی ایک مشہور کمپنی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی ان چند ابتدائی کمپنیوں میں سے تھی جو آن لائن تجارت کا ایک منفرد انداز اپناتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کمپنی ایتھان کو لکھ پتی بنا دیتی ہے، یعنی .com ملینئر۔ لیکن ایتھان کے ذہن کے گوشے میں ابھی بھی یونیورسٹی آف گھانا، ان کی غربت اور سست رفتار انٹرنیٹ اور اس سے سیکھا گیا چھوٹا خیال موجود ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے اسی خیال کو عملی جامہ پہنانے کا سوچتے ہیں، اور 1999 میں شہرہ یافع کمپنی گیک کارپس کی بنیاد بھی رکھ دیتے ہیں۔ ایتھان کی وجہ شہرت بننے والی یہ کمپنی دراصل غیر ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک میں جدید ٹیکنالوجیز کے ماہرین کو رضاکارانہ طور پر بھیجتی ہے، جو وہاں کے مقامی تجارت کرنے والوں کو آن لائن بزنس کرنا سکھاتی ہے، اور انہی کی کمپنی کے ایک ماہر نے گھانا کی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ بھی بنائی، اور ان کی یہ کمپنی مختصر ترین عرصے میں اتنی مشہور ہوتی ہے کہ ان کے پلیٹ فارم کو جوائن کرنے والے 1100 کے قریب جدید ٹیکنالوجی کے رضاکار جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی کمپنی کی بنیاد پر 2002 میں ایتھان کو اس صدی کے مؤثر ترین سائنسدانوں کی فہرست میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایتھان آج کل MIT یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، یہ ایک بہترین TED مقرر ہیں، بلاگر ہیں، اور جدید میڈیا کے معاشروں میں مثبت تبدیلیوں کے عنوان پر تحقیق بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بین الاقوامی بلاگنگ کمیونٹی گلوبل وائسز کے بانی بھی ہیں۔ یہ 150 ممالک میں 30 سے زائد زبانوں میں کام کر رہی ہے، اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ایتھان اب تک 20 کے قریب تحقیقی مسودے لکھ چکے ہیں، اور اپنی مشہور زمانہ ایوارڈ یافتہ کتاب ری وائرڈ ڈیجیٹل کاسموپولیٹنز ان دا ایج آف کنیکشن کے مصنف بھی ہیں، اور اپنی اس کتاب میں وہ اس بات پر ایک منطقی بحث کرتے ہیں کہ کس طرح جدید سوشل میڈیا ٹیکنالوجیز
ہمیں دراصل حقیقی دنیا سے دور کر رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلے سائنسدان کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔